السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر محمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم اسلامیات کا سبق پڑھ رہے تھے، اسلامیات کے سبق میں ہم نے اسلامیات کا تیسرا حصہ شروع کیا تھا اور تیسرے حصے کا پہلا چیپٹر تھا قرآن مجید۔ قرآن مجید کے چیپٹر کے اندر 3 سوالات تھے، جیسا میں نے بتایا۔ اس میں سوال نمبر 1 تھا قرآن مجید کے بارے میں مختصر تعارف بیان کیجیے۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ اور سوال نمبر 2 تھا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ کو سوال نمبر 3 پڑھاؤں گا۔ سوال نمبر 3 ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ صحیح ہے؟ جواب: فضائل قرآن، جب آپ جواب لکھیں گے تو ہیڈنگ میں اس طرح آپ نے مارکر کے ساتھ اس طرح ہیڈنگ بھی ڈال دینی ہے، فضائل قرآن۔ پھر نیچے آپ لکھیں گے قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات نہیں کر سکتی۔ جس کا مقابلہ آسمان اور زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں، اس لیے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس لیے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور نفسانی خواہشات سے دور رکھا، میری شفاعت قبول کریں۔ اور قرآن مجید کہے گا میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ چنانچہ دونوں ہی ان کے لیے سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ چنانچہ دونوں ہی اس کے لیے سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ نمبر 2، صاحب قرآن کے بلند درجات کا سبب۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، پس تیری منزل اور مرتبہ وہی ہے جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہو۔ نمبر 2، صاحب قرآن کے بلند درجات کا سبب۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، پس تیری منزل اور مرتبہ وہی ہے جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہو۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سیکھنے والا بہترین شخص۔ قرآن کریم کو سیکھنے والا بہترین شخص، قرآن کریم کو سیکھنے والا بہترین شخص۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، چنانچہ ہمیں چاہیے، حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور سمجھیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی عملی زندگی پر اس کی پیروی کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے فضائل قرآن پر نوٹ لکھے، سوال نمبر 3 پڑھا ہم نے۔ تو سوال نمبر 3 کے اندر پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس کے اندر کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں، اس لیے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور نفسانی خواہشات سے دور رکھا، میری شفاعت قبول کریں۔ اور قرآن مجید کہے گا، میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ چنانچہ دونوں ہی اس کے لیے سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا، صاحب قرآن کے بلند درجات کا سبب۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیری منزل اور مرتبہ وہی ہے جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہو۔ اور اس میں تیسرا ہم نے یہ پڑھا، قرآن کریم کو سیکھنے والا بہترین شخص۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی عملی زندگی پر اس کی پیروی کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سوال نمبر 3 ہم نے پڑھا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 تھا موضوعاتی مطالعے کا قرآن مجید، جس میں سوال نمبر 1 تھا قرآن مجید، قرآن کا مختصر تعارف بیان کیجئے۔ سوال نمبر 2 تھا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور سوال نمبر 3 آج ہم نے پڑھا ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ ایک مکمل نوٹ ہے۔ اگر آپ کے پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، تو آپ نے یہ جو نوٹ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اسی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے پیپر میں آپ اسی طریقے سے آپ ایک نوٹ لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں،
آج کے سبق میں میں نے سوال نمبر 3 پڑھایا اور آپ کو سمجھایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ سوال سمجھ بھی آ چکا ہوگا اور آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا، اور آپ نے اپنی کاپیز کے اندر اسی ترتیب سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور ضرور لکھنا ہے، اور پھر آپ یہ کو یاد بھی کریں گے تو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو آپ اس کو لکھ لیں گے، صحیح ہے؟ امید ہے آپ اچھے بچے ہیں، انشاءاللہ اپنے کام کو بر وقت کریں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔